بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کے بیان سے قبل میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا منشور ہر باطل فرقے کا تعاقب ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں آئے، اس لیے کہ میرے اکابر کی یہی وراثت ہے۔ میرے قائد علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ نے راولپنڈی کی سرزمین پہ فرمایا تھا کہ جس شخص کو اکابرین دیوبند کی تحقیق پر اعتماد نہیں، نہ وہ سنی کہلا سکتا ہے، نہ وہ دیوبندی کہلا سکتا ہے۔ ہم بھی آج اپنے مرشد کی بات کو لے کر یہی کہتے ہیں، جس کو بزرگوں پہ اعتماد نہیں، جس کو اپنے اساتذہ پر اعتماد نہیں، وہ دیوبندیت کا اعزاز حاصل نہ کرے، اپنی چھاتی پر دیوبندیت کا تمغہ نہ سجائے، اپنا کوئی اور نام رکھے۔ آج مختلف بہانوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ان کا ایک انداز ہے، کبھی تبلیغی جماعت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے گا، کبھی ختم نبوت کی تحریک میں شامل ہو کر اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے گا، کبھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان میں شامل ہو کر اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے گا، کبھی وفاق المدارس کی بات کر کے اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے گا، کبھی یہاں کا ایک عجیب، میں اس پر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا، مولانا سمیع الحق کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے گلی گلی اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے گا۔ میں ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اور رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم ضدی لوگ نہیں، ہماری کوئی انا کا مسئلہ نہیں، ہماری ان حضرات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں، آؤ مولانا غلام اللہ خان کی جواہر القرآن اٹھا لو اور اس میں مولانا غلام اللہ خان نے جو بات سماع موتا پر لکھی ہے، کھلے دل سے تم اس کو تسلیم کر لو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ ہم تمہیں اپنے سٹیج پر بلائیں گے، ہم خود تمہارے سٹیج پر چل کے چلے جائیں گے، لیکن اگر تم مولانا غلام اللہ خان کی بات نہیں مانتے، چھتریاں لگا کے آؤ تو تمہاری مرضی، بڑے بڑے صاحبان لگا کے آؤ تمہاری مرضی، ہم تمہیں دیوبندی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں ایک اور بات کہتا ہوں، آؤ تم تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رائے بینٹ کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، رائے بینٹ کے اکابرین کے پاس چلے جاؤ اور تم یہ سوال کرو، حضرت ہمیں یہ مسئلہ سمجھاؤ، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے کہ نہیں؟ رائے بینٹ والے کہیں گے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ختم نبوت کا سٹیج استعمال کرتے ہو، ختم نبوت کے امیر مولانا عبد المجید لدھیانوی کے پاس جاؤ، آؤ انہی سے پوچھ لیتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے کہ نہیں؟ جواب ملے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ وفاق المدارس کی بات کرتے ہو، آؤ وفاق کے ناظم اعلیٰ قاری حنیف جلندری کے پاس چلے جاتے ہیں، یا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے پاس جاتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً وہ یہ کہیں گے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اگرچہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے کہ نہیں؟ جواب ملے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ مولانا سمیع الحق کے پاس چلے جاتے ہیں، جواب ملے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور شہید ناموس صحابہ علامہ حق نواز جنگلی گرجتا رہا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ مورخ اسلام علامہ فاروقی کہتا رہا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور علامہ علی شیر حیدری تو تیرے مرکز میں کہتا رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں روح نہیں قتل ہوئی، جسم قتل ہوا، لہذا زندگی بھی جسم کے لیے ہے۔ علامہ حدری بھی کہے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور اس سے آگے چل کے کہتا ہوں موجودہ قیادت کے پاس چلے جاؤ، مولانا محمد احمد لدھیانوی کے پاس، وہ یہ کہے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ
زندہ ہے. ڈاکٹر خادم حسین ڈھیلو کے پاس چلے جاؤ, وہ یہ کہے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. ملک اسحاق کے پاس چلے جاؤ, وہ یہ کہے گا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. اے تراگنج کے مماتیوں, میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں, تم عطا اللہ بندیالوی کے ساتھ معاویہ اعظم کو بٹھاتے ہو. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, وہ غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا تھا. اگر تم پرچی لکھ کے سوال کر لیتے, معاویہ اعظم ہمیں مسئلہ سمجھا کے چلا جا, انبیاء کی حیات کے متعلق معاویہ اعظم بھی یہ کہتا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. مماتیوں ہمراہ ہموار کر رہے ہیں, تم بچ نہیں سکتے. جتنے جبے پہن کے آ جاؤ تم بچ نہیں سکتے. جتنی چھتریاں لگا کے آ جاؤ تم بچ نہیں سکتے. جتنے صاحبان لگا کے آ جاؤ, قصبہ قصبہ تم جلسے کرو, تمہاری مرضی. لیکن کبھی تو علامہ علی شیر حیدری کا کوئی روحانی فرزند جاگ اٹھے گا, تمہاری وہ عبارات پڑھے گا جن عبارات کے اندر تم نے لکھا کہ حیات النبی کا عقیدہ تو شرک کا دروازہ ہے. ذرا بھر بھی تمہارے اندر غیرت ہوتی. جن کو تم مشرک کہتے ہو انہیں اپنے سٹیج پہ نہ بلاتے. میں تو وسعت ظرفی رکھتا ہوں, میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, اگر جمعیت اشعار کے سٹیج پہ ہماری قیادت آتی ہے, رب کعبہ کی قسم یہ میری فتح ہوگی. کل میں تراگنج میں اکیلا آیا تھا, آج ہزاروں لوگ موجود ہیں, بلکہ میں نے دشمن کو مجبور کر دیا ہے. آج دشمن بھی میری قیادت کو اپنے سٹیج پر بلاتا ہے. یہ میری فتح ہے. البیہ ہے دنیا میں ہمارے مشن کا پرچار ہوگا, ادھر بھی میرے مشن کی بات ہوگی. یہ فتح تمہاری نہیں, یہ فتح ہماری ہے. یہ فتح کس کی ہے؟ آل حق کی ہے یا نہیں؟ یہ فتح آل حق کی ہے. وہ مجبور ہو چکا ہے ہماری چھتری لینے کے لیے, لیکن یاد رکھنا یہ چھتریاں تم سے چھین لی جائیں گی. تم آئے ہو استعمال کرنے کے لیے. ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میرا مرنا جینا مشن حق نواز کے ساتھ ہے. ہم جنگوی کے بیٹے ہیں, ہم نے مدرسوں کا رخ کیا. حضرت جنگوی کی تقریریں سن کے تمہیں بھول ہے اس انداز سے تم کوئی اپنا کردار ادا کر لو گے. نہیں, تم وقتی طور پر ہو. یہاں تو جانیں لگتی ہیں, یہاں تو لہو لگتا ہے, یہاں تو قربانیاں لگتے ہیں. جن کو یہ تمیز نہیں مدرسے کا چندہ دینے والا کون ہے, سٹیج پہ ان کو مشرک کہتے ہیں, چندے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا دباؤ آؤ, وطن علاقہ چھوڑ کے دور بھاگ جاتے ہیں. مشن حق نواز کوئی پھولوں کی سیج نہیں, یہ کانٹوں کی راہ ہے. یہاں گولیوں سے چھلنی کروانا پڑتا ہے. یہاں وہ آئے گا جس کا عقیدہ پختہ ہوگا, جس کو نبی سے محبت ہوگی, نبی کے صحابہ سے محبت ہوگی, وہی آئے گا. تم لاکھ جتن کرو, تمہارے لیے اتنا ہی کہوں گا, یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. افکار کے چکر ہیں سارے, یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں, قرآن اگر دستور نہیں, پھر لعنت اس آزادی پر, یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. نعروں کی گونج میں متکلم اسلام, آبروئے علماء دیوبند. لوگ تو دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں نے دیکھا یہ شخص گرج رہا تھا دارالعلوم زکریا میں, اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا طلحہ صاحب داد دے رہے تھے. دیگر اکابر بیٹھے تھے. میں سمجھتا ہوں دیوبند کے اکابرین کی عزت اور ان کے ماتھے کا چومن آل حق کی پہچان. متکلم اسلام, زیغم اسلام تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس محمد, لیکن کوئی زبان خاموش نہ رہے. گرج کر حق جاریار کا نعرہ بلند کرنا ہے تاکہ ان کو یہ بات پتہ چل جائے. خلافت راشدہ کا جواب حق جاریار ہے. حق سب یاد نہیں, صحابہ سارے حق ہے, لیکن واشی بن حرب خلیفۃ الرسول نہیں, بلال حبشی خلیفۃ الرسول نہیں. خلافت کے تاج چار نے پہنے, ابو بکر تھا, عمر تھا, عثمان تھا. میں کہا کرتا ہوں اکابرین سے کٹو گے وسیلے کا انکار کرو گے, اکابرین سے کٹو گے یزیدیت کی وکالت کرو گے, اکابرین سے کٹو گے حیات النبی کا انکار کرو گے, اکابرین سے کٹو گے نئے نئے عقیدے لے
کے آؤ گے، لیکن یاد رکھنا جس پرچم نے لہرانا ہے وہ پرچم آل حق کا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے ہمت طاقت کے ساتھ جرأت غیرت کے ساتھ نعرہ تکبیر، اوپر والا مجمع کرد کے شان رسالت، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، خلافت راشدہ، سنی کرد کے خلافت راشدہ۔ خون میری دور تھی، یہاں تو قریب بیٹھا ہے۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، علماء حق، علماء دیوبند، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عن العباس بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج جامعہ المیہ حیدریہ تلگان ضلع چکوال کا سالانہ تقابل ادیان کورس اختتام پذیر ہے اور آج اس تقابل ادیان کورس کی آخری نشست ہے۔ اس میں جن طلباء نے کورس کیا ہے ان کے نام قاری سعید دامت برکاتہم نے گنوا دیے ہیں۔ اللہ ان تمام طلباء کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور وہ تمام احباب جنہوں نے اس کورس میں کسی طرح بھی شرکت فرمائی ہے یا تعاون فرمایا، اللہ رب العزت ان کو شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ تقابل ادیان کورسز منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے امت کے سامنے اپنے نظریات اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کیا جائے، مسلک اہل سنت والجماعت کو بیان کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پہ تقابل ادیان کورس کا مقصد ہے۔ یہ بیان کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے یہ وہی طلباء بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس کورس کے اندر شرکت کی ہے۔ بس آپ دعا یہ فرمائیں اللہ عافیت کے ساتھ
اس کورس کو جاری رکھے اور اللہ رب العزت اس مرکز کو شاد اور آباد فرمائے۔ اور ابھی جو اعلان ہوا نئے مرکز کی تعمیر کرنے کا، اللہ رب العزت خزانہ غیب سے اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں آیت اور حدیث مبارک کی روشنی میں مسلک اہل سنت والجماعت کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے مسئلوں کو کس انداز پہ بیان کیا ہے۔ آج بعض لوگ بظاہر آواز بڑی اچھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے تحت غلاظت کون سی چھپی ہے اس کو عام بندہ سمجھ سکتا نہیں ہے، جس کو ہمارے عربیت کی زبان میں کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ کلمہ کو بظاہر بہت بہترین ہوتا ہے، کلمہ حق استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے ارادہ باطل کا کر لیا جاتا ہے۔ آدمی الفاظ تو ٹھیک پڑھتا ہے لیکن اس کی تہ میں چھپا غلط مفہوم بیان کر دیتا ہے۔ میں اس کی وضاحت یوں کروں گا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اصول عطا فرمائے ہیں، اگر ان اصولوں کو لیں گے امت کو ہدایت ملے گی، اگر ان اصولوں کو چھوڑ دیا جائے گا امت کو ہدایت کی بجائے گمراہی ملے گی۔ توجہ رکھیں، امت کو ہدایت کی بجائے گمراہی ملے گی۔ اللہ نے پیغمبر نے اور اللہ کے پیغمبر حق جل مجدہ نے اصول عطا کیا۔ تم نے مسئلہ قرآن سے بھی بیان کرنا ہے، تم نے مسئلہ حدیث سے بھی بیان کرنا ہے، لیکن صرف قرآن اور حدیث نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن لوگ دھوکہ دینے کے لیے اس کا تذکرہ کیا نہیں کرتے۔ میری بات میں توجہ رکھیں، ادھر پکے چھڑ دیں، موسم ٹھنڈا ہے، یہ جنریٹر چل رہا ہے، پکے چلاؤ گے جنریٹر کام چھوڑ دے گا، پکے بند رکھو۔ جنریٹر میں پاور اتنی ہوتی ہے بیچارہ کام چھوڑ دے گا، جو تھوڑا بہت روشنی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ آپ بیٹھ جائیں، توجہ رکھے ذرا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جس طرح قرآن عقیدہ بیان کرتا ہے، جس طرح حدیث پیغمبر عقیدہ بیان کرتی ہے، اسی طرح عقیدے کے لیے ایک دلیل اور بھی ہے۔ توجہ رکھنا، اسی طرح عقیدے کے لیے ایک دلیل، بولیے نا، ایک دلیل اور بھی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں جو شاید اتنی جلدی سمجھنا ہے اور سمجھ نہ آنے کی وجہ سے میرے جملے پر اعتراض بھی ہوگا۔ میں اس کو سمجھانے سے پہلے ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھنی آسان ہو۔ ایک وضو ہے اور ایک نماز ہے، نماز بھی فرض اور وضو بھی فرض۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زیادہ اجر وضو کرنے پہ ملتا ہے یا زیادہ اجر نماز پڑھنے پہ ملتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ زیادہ اجر نماز پڑھنے پہ ملتا ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ فضیلت میں نماز پڑھتی ہے یا وضو، آپ نے کہنا ہے کہ فضیلت میں نماز کا مقام وضو سے بلند ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ وضو پہلے یا نماز پہلے، تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ وضو پہلے۔ اگر میں پوچھوں کہ بتاؤ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگرچہ اجر نماز کا زیادہ ہے، اگرچہ فضیلت نماز کی زیادہ ہے، اگرچہ درجہ نماز کا زیادہ ہے، لیکن نماز سے مقدم وضو ہے۔ اگر وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ ہماری مولویت کی زبان میں یوں کہتے ہیں وضو موقوف علیہ ہے اور نماز موقوف ہے، یعنی اگر وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے اس مسجد کی چھت بنائی ہے،
لیکن اس کی بنیاد چھت نہیں ہے، بنیاد یہ دیواریں ہیں۔ اگر یہ دیوار نہ ہو تو چھت نہیں رہ سکتی، اگر یہ دیوار ہوگی تو چھت رہے گی، یہ بات الگ ہے۔ اگر چھت نہ ہو تو دھوپ بھی ہے، اگر چھت نہ ہو تو بارش بھی ہے۔ کام وہ دیوار نہیں کرتی جو چھت کرتی ہے، لیکن چھت کھڑی تو دیوار پر ہے، دیوار کو نکال دے تجھے چھت نظر نہیں آئے گی۔ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح قرآن بھی موجود ہے، حدیث پیغمبر بھی موجود ہے، لیکن ایک تیسری چیز اور بھی ہے جسے امت کا اجماع کہتے ہیں۔ اگر قرآن کو تو نے لینا ہے تجھے اجماع امت سے ملے گا، اگر تو نے حدیث کو لینا ہے تجھے اجماع امت سے ملے گا۔ یہ میں بات بڑی تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہے تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ چکوال اور تلاگن کے دوستو، آج تک تم نے کوئی قرآن کا نسخہ دیکھا ہو جس کے شروع میں سند لکھی ہوئی ہو؟ کبھی تم نے قرآن کے شروع میں سند کو لکھا ہوا نہیں دیکھا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن کے شروع میں سند کیوں نہیں ہے؟ کیا قرآن کی سند نہیں ہے؟ کیا قرآن ثابت نہیں ہے؟ آپ کہو گے قرآن ثابت ہے، تو جب ثابت ہے سند کیوں نہیں لکھتے؟ ہر بندہ کہے گا اس لیے قرآن جو اس امت کو پہنچا ہے وہ سندوں کے ذریعے نہیں پہنچا، قرآن اس امت کو پہنچا ہے تواتر کے ذریعے پہنچا ہے، قرآن اس امت کو ملا ہے تو سندوں کے ذریعے نہیں ملا، امت کے اجماع سے ملا ہے۔ اجماع امت کو چھوڑ دے تجھے قرآن نہیں ملتا، اجماع امت کو لے گا تو پھر تجھے قرآن ملے گا۔ میں یوں کہتا ہوں یہ تیری مسجد میں قرآن موجود ہے، اس قرآن کو اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر کوئی تمہیں یہ بندہ کہے کہ تلگن کے لوگوں یہ جو تمہارے الویہ حیدریہ میں قرآن ہے میں اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، مجھے تم دلیل پیش کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم دلیل میں کیا پیش کرو گے؟ آپ نے کہنا نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے پاس دلیل قرآن کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ فوراً کہے گا یہ جو تم نے آیت پیش کی ہے میں اس آیت کو نہیں مانتا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے اس آیت کو خدا کی کتاب کا حصہ ثابت کرے گا تو پھر تو کتاب کو بھی ثابت کرے گا۔ تم دلیل کیا دو گے؟ تم دلیل میں کہو گے کہ دیکھو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، اگر امت کا اجماع نہ مانو تو پھر قرآن ملا نہیں کرتا۔ تو پھر میں یوں کہتا ہوں اگرچہ اجر میں قرآن بڑھ جاتا ہے، فضیلت میں قرآن بڑھ جاتا ہے، درجے میں قرآن بڑھ جاتا ہے، لیکن جب طاقت کی بات آتی ہے کہ دلیل قوت میں کون سی زیادہ ہے تو پھر اجماع کا نمبر پہلے آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، امام غزالی نے المستصفیٰ فی الاصول میں لکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب مجتہد مسئلہ بیان کرتا ہے وہ اجماع کو دیکھتا ہے، اگر کسی مسئلے پہ مجتہد کو اجماع نظر آ جائے یہ قرآن بھی نہیں دیکھتا، یہ حدیث بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ پیغمبر کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، خدا میری امت کو کبھی بھی ضلالت پہ جمع نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر کا فیصلہ ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اجماع امت اتنی مضبوط دلیل ہے، اگر اجماع امت کو نہ مانے خدا کی قسم قرآن نہیں ملتا، اگر اجماع امت کو نہ مانے صدیق کی خلافت نہیں ملتی، اگر اجماع امت کو نہ مانے پیغمبر کی حیات تو بات کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی موت بھی نہیں ملتی۔ اگر اجماع امت نہ مانو تو صدیق خلیفہ اول ہے، مجھے قرآن پڑھ کے دکھا صدیق خلیفہ اول ہے، مجھے حدیث پڑھ کے دکھا، تم نے کہنا نہیں صدیق اکبر خلیفہ اول ہے۔ اس کے سب سے بڑی مضبوط دلیل یہ ہے صدیق کی خلافت پہ امت کا اجماع ہے، یہ تیرے پاس قرآن پہنچا ہے، بتا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں امت کا اجماع ہے۔ اگر یہ کہا جائے پیغمبر وفات پا گئے ہیں، پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے دوست بات اچھی طرح سمجھنا، آج یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی نبی وفات پا چکے ہیں، آپ ان سے کہنا نبی وفات پا گئے ہیں، اس پہ کوئی دلیل پیش کر دو۔ پیغمبر کے فوت ہو جانے پہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، پیغمبر کے فوت ہو جانے پہ کوئی پیغمبر کی حدیث بھی نہیں ہے،
تم کہو گے کہ یار نبی کے موت کے قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کوئی آیت نہیں ہے جو کہتے ہیں پیغمبر کی موت پہ 70 آیتیں ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو کہتے ہیں پیغمبر کی موت پہ 1800 حدیثیں ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تم کہو گے جی کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ میں دو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے اور جی اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسے پوچھو تو بھی تو نفس ہے، کیا تجھ پہ موت آ گئی ہے؟ کہتے ہیں مجھ پہ تو نہیں آئی۔ میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت سے کہتے پتا چلا اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے انک میت۔ میں نے کہا جب یہ آیت اتری تھی تو نبی زندہ تھے، قاضی زندہ تھے۔ میں نے کہا قرآن نے انک میت کہا تھا، اگر انک میت کا معنی نبی وفات پا گئے ہیں تو یہ آیت تو پیغمبر کے دور میں اتری ہے۔ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے خدا کی ذات کے۔ میں نے کہا تو ختم ہو گیا؟ کہنے کہ میں نے ختم ہونا ہے۔ میں نے کہا اس پہ کیا دلیل ہے؟ پیغمبر پہ وفات آئی ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ میں نے کہا تو ابھی تک فنا نہیں ہوا، آیت تو موجود ہے، پیغمبر پہ موت کیسے آئے؟ کوئی دلیل تو پیش کر دو نا۔ طلگان کے دوست تو یاد رکھنا ہمارے نبی پر موت آئی ہے، اس پر قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ ہمارے نبی پر موت آئی ہے، اس پر حدیث کوئی نہیں ہے۔ حضور پر موت آئی ہے، کوئی آیت ہے؟ بولو کوئی آیت ہے؟ پھر اچھی طرح سمجھو، اگر کوئی قرآن میں آیت ہے تو آیت زندہ نبی پہ اترتی ہے، مردہ نبی پہ؟ تو قرآن کی آیت میں کیسے لکھا ہوگا نبی پر موت آ گئی ہے؟ کیسے لکھا ہوگا؟ قرآن میں کیسے لکھا نبی وفات پا گیا ہے؟ بھئی قرآن تو زندہ نبی پہ اترتا ہے نا، اس نبی پہ تھوڑے اترا جو نبی زندہ ہی نہیں ہے۔ توجہ، اسی طرح کسی حدیث میں نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو میں فوت ہو گیا ہوں۔ کسی حدیث میں ہے حضور فرمائے میں فوت ہو گیا؟ تو کسی حدیث میں نہیں حضور فوت ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں پھر نہیں ہوئے، میں نے کہا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں وفات نہیں آئی؟ بات سمجھو، کہتے ہیں اگر نبی پاک، میں کہتا ہوں بھئی کسی مماتی سے آپ پوچھو، آپ کا سوال کرنا، آپ اس سے پوچھنا بھئی بتاؤ اللہ کے نبی وفات پا گئے؟ وہ کہے گا جی وفات پا گئے۔ آپ کہنا کوئی آیت پڑھ، وہ جو آیت پڑھے گا کہنا یہ آیت جب اتری تھی اللہ کے نبی زندہ تھے، کہتے بھی زندہ تھے۔ پوچھو پھر اس آیت سے کیسے پتا چلا وفات پا گئے؟ آیت سے یہ تو پتا چلے گا کہ نبی پہ وفات آنی ہے، لیکن یہ پتا نہیں چلے گا وفات آ گئی ہے۔ وفات کا آ جانا اور ہے، اور وفات آئے گی یہ بولو نا، یہ توجہ۔ آپ کے جلسے میں اشتہار چھپتا ہے کہ جامعہ حیدریہ میں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا، اشتہار چھپ جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو، اس کا کیا مطلب خطیب آ گیا ہے؟ وہ تو اشتہار چھپا ہوتا ہے کہ آنا ہے، اس لیے چھپا ہوتا ہے کہ آ گیا ہے۔ قرآن میں یہ تو لکھا موت آنی ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا موت آ گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی پر موت آئی، قرآن میں آیت ہے؟ بولیے، نبی پر موت آئی حدیث میں ہے؟ توجہ، ایک بندہ کہتے اگر نبی پر موت نہیں آئی بتاؤ صحابہ نے کیوں دفن کیا؟ میں نے کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ اگر نبی پر موت نہیں آئی حضرت صدیق جانشین کیوں بنے؟ میں نے کہا یہ آیت ہے، بولو نا۔ اگر نبی پر موت نہیں آئی صدیق اکبر مصلی امامت پہ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا یہ آیت ہے، کہتے نہیں۔ میں نے کہا تم جو کہتے تھے کہ نبی پر موت آئی ہے، ہمارے پاس آیت موجود ہے، کوئی آیت دکھا دو نا۔ پیغمبر پہ موت آئی ہے، حدیث میں لکھا ہے، حدیث پیغمبر دکھا دو نا۔ نبی کی موت آنے پہ قرآن کریم کی آیت بھی نہیں ہے، نبی کی موت آنے پہ حدیث پیغمبر بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، پھر ہم سے پوچھو کہ جب تم نبی کی موت مانتے ہو دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل پیغمبر کی موت آنے پہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، دلیل پیغمبر کی موت آنے پہ حدیث پیغمبر نہیں ہے، نبی کی موت آنے پہ دلیل پیغمبر کے صحابہ کا اجماع ہے۔ اگر پیغمبر پہ موت نہ آتی صحابہ دفن نہ کرتے، پیغمبر پہ موت نہ آتی صدیق کو امام نہ بناتے، اگر پیغمبر پہ موت نہ آتی صدیق کو خلیفہ نہ چنا جاتا، تو نبی کی موت پہ دلیل اگر پیغمبر کے صحابہ کا اجماع
جمع ہے تو پھر تو ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ اگر نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو تو قرآن پیش کرو، اگر نبی کو زندہ مانتے ہو تو پھر حدیث پیش کرو، اگر نبی کے قبر میں زندہ ہونے پہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہو، پیغمبر کے قبر میں زندہ ہونے پہ حدیث بھی پڑھ سکتا ہو، لیکن تجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جس دلیل سے پیغمبر کی موت ثابت ہے اسی دلیل سے پیغمبر کی حیات ثابت ہے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ۔ پیچھے والوں کو نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے مشکل کی ہے، چلو بات تو سمجھ لینا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پر وفات آئی قرآن کی آیت میں ہے، بولیے۔ پیغمبر پر موت آئی حدیث پیغمبر میں ہے، تو نبی پہ موت آنے کی دلیل بولو نا، کن کا؟ تو اگر نبی کے موت پہ دلیل اجماع صحابہ ہے تو نبی کی حیات فی القبر پہ بھی دلیل اجماع صحابہ، اجماع توجہ رکھنا، اجماع صحابہ ہے۔ تم کو کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث بخاری میں لکھا، کہاں لکھا؟ حدیث بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517۔ اس نے تجھے حدیث آدھی سنائی ہے، میں تجھے حدیث پوری سنانے لگا تاکہ بات کو سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ گئی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، عام صحابہ کہنے لگے حضور پہ وفات آ گئی ہے، حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ابھی نبی پر وفات نہیں آئی، ابھی نبی پر موت نہیں آئی۔ یہ جو اختلاف تھا یہ اختلاف بھی سمجھ آتا ہے، صحابہ نے کیوں کہا نبی پر موت آ گئی ہے، حضرت عمر نے کیوں فرمایا نبی پر موت نہیں آئی، ذرا اس کو بھی سمجھے یہ اختلاف کیوں ہوا۔ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، دو فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے تھے، دوسرے فرشتے نے کہا حضور جاگ رہے تھے۔ جب حضور نیند سے بیدار ہوئے فرمایا آج میں سویا تھا، فرشتوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں، دوسرا کہتے ہیں جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جن کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو گئے ہیں، اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا وہ جاگ رہے ہیں۔ جب نبی سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نیند اور موتیں آپس میں بہنے ہوتی ہے، تو جن صحابہ نے نبی کی آنکھ کو دیکھا کہ نبی پر موت آ گئی ہے، حضرت عمر نے دل کو دیکھا کہ نبی زندہ ہے۔ یہ الجھن کی بات تو نہیں، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر آ گیا، صدیق اکبر نے کہا نہیں عمر بات یوں نہیں ہے، صدیق اکبر نے مسئلہ سمجھایا عمر بات یوں نہیں ہے۔ دیکھو جب نبی پر نیند آئے نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہتے نبی جاگ رہا ہے، کہتے تو یہی ہے نبی سو گیا ہے۔ عمر اگر نبی کا دل جاگتا ہو تو کہتے یہی ہے کہ نبی سو گیا ہے۔ توجہ، اگر موت کے وقت نبی کے دل میں حیات کے اثار ہو، عمر کہنا یہی ہے کہ نبی پہ موت آ گئی ہے۔ جس طرح نبی کی نیند اتنی ہوتی ہے، آنکھ پہ نیند آ جاتی ہے اور دل جاگتا ہے، تو نبی کی موت بھی اتنی ہوتی ہے کہ ظاہر پہ آ جاتی ہے اور دل میں حیات ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ میں اس پہ سوال اٹھا کے پھر جواب دوں گا، پھر تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ جس طرح نبی کی نیند اتنی ہوتی ہے کہ نبی کی آنکھ سو جاتی ہے، نبی کا دل بولو نبی کا دل، اسی طرح پیغمبر کی موت اتنی ہوتی ہے، پیغمبر کے ظاہر پہ موت ہوتی ہے، نبی کے دل میں حیات ہوتی ہے۔ توجہ، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو چھڑ دینا نہ پکھا چلے گی قیامت آ جانے گی۔ تم بات سمجھتے کیوں نہیں؟ میری بات توجہ سے سمجھنا، میں تمہیں بات سمجھانے لگوں۔ نبی دنیا سے چلا گیا، پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو باتیں تم نے سنی ہے میں وہ نہیں کہوں گا، جو نہیں سنی وہ کہوں گا، یہ تو میں تمہیدیں مانتا ہوں۔
نبی دنیا سے چلا گیا، پیغمبر کی بیوی سے نکاح، بولو نا، پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ، اچھا آپ بتاؤ کیوں؟ بولو کیوں؟ بولو نا، آپ نے کہنا امت کی مائیں ہیں، میں کہتا ہوں امت کی ماں نبی کی بیوی، یہ جسمانی ماں ہے یا روحانی؟ تو روحانی ماں تو استاذ کی بیوی بھی ہے، روحانی ماں تو استاذ کی بیوی بھی ہے، روحانی ماں تو تیرے مرشد کی بیوی بھی ہے۔ توجہ، آپ کہتے ہیں نہیں، پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ کیونکہ نبی زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ میں اس میں بھی سوال کروں گا، اگر نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح ہے کہ نبی زندہ ہے تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہ ہو، شہید بھی تو زندہ ہے، تو نے پھر پھنس جانا، جہاں جا کے اس نے پھنسانا، ہم نے تجھے وہاں سے نکالا۔ توجہ، میں کہتا ہوں پیغمبر کا معاملہ اور ہے، شہید کا معاملہ، توجہ، شہید کا معاملہ، جب شہید پہ نیند آتی ہے، اس کی آنکھ پر بھی آتی ہے، اس کے دل پر بھی آتی ہے، اور جب نبی پر نیند آتی ہے، نبی کی آنکھ پر آتی ہے، نبی کے دل پر نہیں آتی، اور جب شہید پہ موت آتی ہے، شہید قتل ہوتا ہے، تو شہید کی روح شہید کے تمام اجزاء سے الگ ہو جاتی ہے، اور جب نبی پہ موت آتی ہے تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ نبی کے جسم سے تمام اجزاء سے روح نکل کے نبی کے قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے، تو جب شہید پہ موت آئی ہے تو شہید کی روح بدن سے بھی نکلی ہے، اس کے دل سے بھی نکلی ہے، جب تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے، اس پہ موت کامل آ گئی ہے، اب شہید کی بیوی نکاح سے نکل گئی کیونکہ تمام اجزاء سے روح جو نکلی ہے، تمام اجزاء پہ موت آئی ہے، شہید کی بیوی کا نکاح اس سے کلیت ختم ہو گیا، لیکن جب پیغمبر پہ موت آئی، اس کے ظاہر پہ موت تو آئی ہے، پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات ابھی موجود ہے، شہید کے قلب اطہر میں بھی حیات نہیں تھی، شہید کی روح کا تعلق بدن سے بھی نہیں ہے، اس کے دل سے بھی نہیں ہے، روح کا تعلق مکمل ختم ہو گیا، تو بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، جب نبی پر موت آئی ہے تو ظاہر تعلق ختم ہے، لیکن قلب سے تعلق موجود تھا، اس نے موت کے باوجود بھی ابھی نبی کی بیوی کا تعلق نبی سے باقی ہے، شہید کی بیوی کا تعلق اس سے باقی نہیں، اس کے ظاہر پر بھی موت ہے، اس کے باطن پر بھی موت ہے، تعلق ختم ہو گیا، اس سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے؟ نبی کی بیوی کا تعلق اگر کہ ظاہر بدن سے نہیں ہے لیکن قلب اطہر میں روح موجود ہے، جب بیوی کا تعلق اب بھی ہے، اس سے نکاح تو نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھا؟ شہید کا معاملہ اور ہے، نبی کا معاملہ اور ہے۔ میں بات سمجھانے لگا تھا، سیدنا صدیق اکبر آئے، میں اجماع بتانے لگا، عموماً لوگ کہتے ہیں اور یہ سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے فرمایا من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ سنے خدا زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فإنہ محمدا قد مات، اور جو حضور کی مرتبہ عبادت کرتا ہے وہ سنے نبی وفات پا گئے ہیں۔ کہتے ہیں صدیق نے پیغمبر کی موت کا فیصلہ کیا، اور ظالم یہ بات تو وہ ہے جو میں بھی مانتا ہوں تو بھی مانتا ہے۔ صدیق اکبر نے بھی یہ بات فرما دی ہے کہ نبی پہ موت آ گئی ہے، اس کا تو مخالف دنیا میں کوئی نہیں۔ ارے جھگڑا تو یہ تھا کہ وفات کے بعد قبر میں حیات ملی ہے یا نہیں ملی، اس پہ صدیق کا جملہ اسی بخاری میں تھا، وہ تو شیر مادر سمجھ کے ہضم کر گیا ہے، تو نے بیان نہیں کیا۔ صدیق اکبر آئے ہیں، نبی پاک کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے، ایک دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، ایک بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اور صدیق فرمانے لگے والذی نفسی فی یدہ، اللہ کے پیغمبر میں قسم اٹھا کے تو لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، خدا نے ایک موت تو تمہیں دی ہے، اللہ دوسری موت تمہیں نہیں دے گا۔ وہ دوسری موت کون سی ہے جس کی نفی صدیق کرتا ہے؟ ابن حجر اسقلانی نے یہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، الشیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الکنز المتواری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت، مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر
انبیاء جب آدمی مر جاتا ہے اور موت کے بعد قبر میں جاتا ہے اللہ روح کو لٹا کے اس میت کو زندگی دیتے ہیں اور پھر فرشتہ سوال کرتا ہے من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا بتا تیرا نبی کون ہے، نہ دینوں کا بتا تیرا دین کون ہے۔ اس نے جواب دے دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی حضرت محمد ہے، دین اسلام میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ کہتے نم کنومت العروس، آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس کو فرشتے نے سلا دیا ہے۔ اور سونے پر بھی زبان میں موت کہتے ہیں، جب شام کو سونے لگتے ہیں آپ دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک، بولو اللہم بسمک، جس کا ایک بات کرو، جس کا ایک بات اس سے سادہ کرو، اللہم بسمک اموتو، مرنے لگے یا سونے لگے، بولو نا، تو اموتو کا معنی تو مرنے کو نہیں لگے سونے لگے نا۔ پتا چلا کہ سونے کو موت کہتے ہیں، توجہ، سونے کو موت، جب صبح اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما مانا الحمدللہ الذی یوں کہنا کہ ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ رات کو نے سلایا تھا ابھی ہمیں جگایا ہے، کہتا نہیں رات کو تو نے موت دی تھی ابھی زندگی دی ہے۔ پتا چلا کہ موت کو نیند کہتے ہیں اور نیند کو موت کہتے ہیں۔ اب محدثین کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، آج سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، یہ جو سو گیا ہے اس سونے کو موت کہتے ہیں۔ اللہم بسمک اموتو، یہ سونے کو موت کہتے ہیں۔ جب عام امتی قبر میں جاتا ہے تو روح کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں زندگی ملتی ہے۔ جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں پھر روح کو نکال لیا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں موت ملتی ہے۔ عام امتی پہ دو موتیں آتی ہیں، ایک موت دنیا میں آ گئی ہے، پھر اس کو قبر میں زندگی ملی ہے، اس سوال و جواب کے بعد پھر اس کو موت ملی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، علامہ عینی لکھتے ہیں، شیخ زکریا لکھتے ہیں، لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ جب نبی پہ موت آ جاتی ہے نبی قبر میں چلے جاتے ہیں، جب نبی کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے نبی سے قبر میں سوال بھی نہیں ہے، نبی سے قبر میں جواب بھی نہیں ہے۔ اور سوال و جواب کے بعد جو امتی کو نیند کی صورت میں موت ملتی ہے وہ نبی پہ موت نہیں آتی۔ یہ صدیق اکبر نے جملہ کہا جب سارے صحابہ موجود تھے، کوئی ایک صحابی بھی صدیق کی بات کا انکار نہیں کرتا تو پھر مان لینا۔ جب نے صدیق نے یہ کہا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی خدا تمہیں دو موتیں کبھی نہیں سکھائیں گے، ایک موت وہ جو زندگی میں آ گئی ہے، ایک موت وہ جو قبر میں امتی کو آتی ہے۔ خدا نبی کو نہیں دیتا۔ اسی جگہ پہ شیخ احمد علی محدث سہارنپوری جو بخاری کے شارح ہیں اور دیوبند کے بانی ہیں، اسی جگہ پہ لکھتے ہیں بل احسن ان یقال، بل احسن ان یقال، اب بہتر یہ ہے اس موقع پر یہ کہا جائے کہ نبی پاک پہ موت کبھی نہیں آتی، لا یتقبها موتا بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اسی جگہ پہ لکھا ہے، میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ امتی پہ موت آتی ہے، قبر میں جاؤ تو روح کو لوٹا کے زندگی ملتی ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر جب روح کو نکال لیتے ہیں امتی پہ قبر پہ موت آتی ہے۔ امتی کو موتیں کتنی ملی ہے، ایک دنیا میں ملی اور قبر میں جا کے پھر ملی ہے۔ نبی کو دنیا میں موت ملتی ہے، اس موت کے بعد جو قبر میں زندگی ملتی ہے، وہ زندگی کے بعد نبی پر کبھی موت نہیں آتی۔ تو صدیق نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا نبی پر موت آئی ہے، قبر میں زندگی ملنی ہے۔ صدیق موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان و علی موجود ہے، صحابہ کا اجماع ہوا۔ صدیق کی دو باتوں میں ایک بات یہ تھی من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، صحابہ نے مان لیا نبی پہ موت آئی ہے۔ صدیق نے دوسری بات کی ہے لا یذیقک اللہ الموت بین ابدا، نبی کو اب تو موت ملی ہے لیکن قبر میں نہیں ملے گی۔ پھر تلاگت کے سنی مان لے کہ جس طرح نبی کی حیات موت پہ صحابہ کا اجماع ہے تو نبی کی حیات سے قبر پہ صحابہ کا اجماع ہے۔ ارے تکبیر، قرآن رسالت، عظمت صحابہ، عقیدہ حیات النبی، خلافت۔ جو میں سمجھوں آپ سمجھیں اور آپ سمجھیں مجھے پتا چلے۔ بتاؤ نبی کی موت پر دلیل کیا ہے؟ بولو کیا دلیل ہے؟ قرآن دلیل کو نہیں، حدیث پیغمبر دلیل کو نہیں ہے۔ قرآن میں موت کی خبر ضرور ہے، موت کا وقوع نہیں ہے۔
حدیث میں خبر ضرور ہے، وقوع نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پر موت آئی، دلیل کیا ہے؟ بولو نا، دلیل کیا ہے؟ تو جب نبی کی موت پہ دلیل اجماع صحابہ ہے تو پھر حیات پہ دلیل کون سی ہونی چاہیے؟ جس دلیل سے نبی کی موت ہے اسی دلیل سے پیغمبر کی حیات ہے. اگر موت پہ خطبہ صدیق اکبر ہے تو حیات پر بھی دلیل خطبہ صدیق اکبر. گل سمجھ آئے؟ میں ایک اور اجماع پیش کرنے لگا ہوں. پیغمبر کی حیات پر قبر پہ توجہ رکھنا. علماء سے میں کہتا ہوں آپ گھر جائیں تفسیر کبیر اٹھائیں. امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے سورہ کاف پارہ نمبر 16 اٹھائیں. بتا سبہم ایقاظا وہم رقود پارہ نمبر 15. بتا سبہم ایقاظا وہم رقود سورہ کاف اٹھا کے دیکھیں. اس کے ساتھ امام رازی لکھتے ہیں توجہ رکھنا اما من کراماتہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامت میں سے یہ ہے لما حملت جنازتو الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے جنازے کو صحابہ نے اٹھایا پیغمبر کی قبر کے باہر رکھا وفنودی السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا السلام علیکہ یا بولو السلام علیکہ. لوگ کہتے ہیں ہمارا چیلنج ہے کوئی ایک صحابی بتا دو جو نبی کے قبر پہ السلام علیکہ کہے. میں کہتا ہوں میں صحابی نہیں، میں صحابہ کی بات کرتا ہوں. فنودی السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کی قبر پہ جا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ھذا ابو بکر بالباب، حضور آپ کا غلام صدیق دروازے پر آیا ہے. اور یہ صحابہ نے کیوں کہا تھا؟ ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ جب مجھ پہ موت آ جائے میری چارپائی کو اٹھا لینا اور پیغمبر کے روزے کے باہر لے جانا. اگر پیغمبر کے روزے سے اجازت ملے تو مجھے نبی کے روزے میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے دفن نہ کرنا. اگر سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ پیغمبر کے حیات القبر کا نہیں تھا تو مجھے بتا وصیت کیوں کی ہے؟ اگر ان کا عقیدہ تو تھا لیکن حضرت عمر کا نہیں تھا وصیت کو بدل کیوں نہیں دیا؟ عثمان و علی کا نہیں تھا وصیت بدل کیوں نہیں دی؟ اگر پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا وصیت کو بدل دینا چاہیے تھا. صدیق اکبر نے وصیت کی ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے. صدیق اکبر وفات پا گئے، ان کی چارپائی کو اٹھایا گیا، نبی کے روزے کے باہر رکھا گیا. صحابہ نے خود کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اذا ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر دروازے پر آیا ہے. امام راضی کہتے ہیں نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب. صحابہ کا اجماع ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ نبی قبر میں اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے. اگر اجماع نہ تو قرآن میں ملتا تو یہ جو جھوٹ بولتا ہے عقیدہ وہ جو قرآن سے، عقیدہ وہ جو حدیث سے. میں نے کہا آدھی بات کیوں کرتا ہے؟ عقیدہ وہ جو قرآن سے، عقیدہ وہ جو حدیث سے، عقیدہ وہ جو اجماع امت، عقیدہ وہ جو اجماع امت سے. اجماع امت تو بالکل کس قدر مضبوط دلیل ہے. توجہ، میں بات سمیٹ کر بات کہتا ہوں. میں ایک سوال کا اور جواب دوں گا. آپ کہو گے مولانا میں بات سمجھ نہیں آتی، آپ نے دلائل دیے ہمیں سمجھ آیا، ہم نے مان لیا ہے، لیکن مماتی کیوں نہیں مانتا؟ توجہ، غیر مقلد کیوں نہیں مانتا؟ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح اگر کوئی غیر مقلد اور مماتی وہ بدل جائے تو تمہیں تعجب کرنا چاہیے یہ کیوں بدلا ہے، اور اگر نہ بدلے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت سیدھا کام کرے تو تعجب کرنا چاہیے، اگر کوئی ٹیڑھا کام کرے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اگر تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ پسلی ٹوٹ جائے گی. تو ٹیڑھا کام کرنا عورت کی فطرت میں ہے اور سیدھا کام کرنا عورت کی فطرت میں نہیں ہے. اگر کوئی عورت ٹیڑھا کام کرے یہ قابل تعجب نہیں ہے، لیکن سیدھا کام کرے تو قابل تعجب ہے. توجہ رکھنا، میں دلیل قرآن سے دینے لگا. اگر کوئی مماتی بدل کے حیات کا عقیدہ قبول کر لے اس پہ تمہیں تعجب ہونا چاہیے، اور اگر قبول نہ کرے تمہیں تعجب کبھی نہیں ہونا چاہیے. تم کو کہ مولانا تعجب کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے میں نے اجماع کے منکر کا مزاج قرآن سے دیکھا ہے. توجہ، اور میں نے اجماع کے منکر کی سزا بھی قرآن سے دیکھی ہے. منکر اجماع کا مزاج کیا ہے اور منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ میں نے قرآن کو دیکھا کہ منکر اجماع کا مزاج کیا ہے. کلاگن کے لوگوں میں کھلی بات کہہ دو، اس کائنات میں سب سے پہلا وہ شخص جس نے اجماع کا انکار کیا اسے ابلیس کہتے ہیں.
جس نے سب سے پہلے اجماع کا انکار کیا اسے یہ کہاں لکھا ہے؟ بولو نا، تو کہو نا قرآن مانو، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے فسجد الملائکۃ کلھم، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا، بولو الا۔ آگے ابلیس کا مزاج دیکھ رہا، قرآن کہتے ہیں ابا، پتر چھڑ دیو اس کو، بیٹھ جاؤ، میں جو بار بار کہ تو بیٹھ جاؤ، میری غلطی منگے خود ہی غلط بننے وہ اندر پکھا جاتا۔ توجہ، میں گرم اور غصے نہیں ہوتا، بات سمجھاتا ہوں، یہ جلسوں میں ہوتا ہے ہمیں بات سمجھانی پڑتی ہے پھر آگے چلانا پڑتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ توجہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، مزاج کیا تھا؟ ابا، انکار کیا ہے منکر، بس تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین، وکان من منکر اجماع کا مزاج یہ ہے، وہ انکار بھی کرتا ہے، پھر تکبر بھی کرتا ہے، اور پھر آخر وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تمہیں میری زبان پہ یقین نہ ہے، ذرا منکر اجماع کا بیان سننا، اس کے بیان میں تجھے انکار کی بو بھی آئے گی، تجھے تکبر بھی نظر آئے گا، اور بے ایمانی کی بو بھی آئے گا۔ تم دیکھ لینا منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ ابا، پہلے انکار کرتا ہے، بس تکبر کرتا ہے، وکان من، بولیے نا وکان من، پھر آخر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ منکر اجماع کا مزاج ہے۔ اور منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں 2 سزائیں بتائی ہیں منکر اجماع کی، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی اجماع کا انکار کرے، خدا فرماتے ہیں میں سزائیں 2 دیتا ہوں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، دنیا میں ہدایت نہیں دیتا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور آخرت میں جنت نہیں دیتا۔ دنیا کی سزا گمراہی ہے اور آخرت کی سزا جہنم ہے۔ تو منکر اجماع کا مزاج یہ ہے، انکار بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، اور منکر اجماع کی سزا یہ ہے، دنیا میں ضلالت ہے، آخرت میں جہنم۔ ہم اجماع کو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ ہم اجماع کو مانتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر کی حیات فی القبر پہ صحابہ کا اجماع ہے، صدیق اکبر کی خلافت پہ صحابہ کا، بولیوں میں صحابہ کا اجماع ہے۔ توجہ، ہم اس پہ بھی اجماع مانتے ہیں، اس پہ بھی اجماع مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صحابہ تو حضور پاک کی خلافت پہ مجتمع نہیں تھے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل تو نہیں ہے، میرے پاس وسوسہ ہے۔ میں نے کہا وسوسہ بتا دو، ہم تیرے وسوسے کا جواب دیں گے۔ توجہ رکھنا، کہتے ہیں اگر صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نبی کو قبر میں زندہ مانتے تو جب صحابہ میں اختلاف ہوتا آپس میں لڑنے کی بجائے وہ نبی سے پوچھ لیتے، صحابہ کا نبی سے نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا نہ نبی قبر میں زندہ ہے نہ نبی قبر میں سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تیری دلیل نہیں ہے، یہ تیرا وسوسہ ہے، یہ تیرا ڈکوسلا ہے، اسے میں توڑ دوں گا۔ وہ کہتے جی وہ کیسے؟ میں کہتے اس کا عام علاج یہ ہے، توجہ رکھنا، اگر کوئی مماتی ہو گھر سے نکلنے لگے اور اس کی جیب میں چابی ہو اور بھول جائے اور باہر ہے پھر واپس ہے اور جا کر اپنی بیگم سے کہے میری گھر میں چابی میں بھول گیا ہوں، چابی کہاں پڑی ہے؟ بیگم کے خود تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں میں تو بھول گیا ہوں، تو بتا دے، تلاش کر کے بتا۔ بیگم کہتی ہے مجھ سے نہ بول، اپنے کندھے پہ وہ جو کرامن کاتبین سے بول۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ بیگم پوچھے کہ تو بتا، کرامن کاتبین تجھے دیکھتے ہیں؟ وہ کہے گا دیکھتے ہیں۔ تیری بات کو سنتے ہیں؟ وہ کہے گا سنتے ہیں۔ کہتے جب تیری بات کو سنتا بھی ہے، کرامن کاتبین دیکھتا بھی ہے، تو کرامن کاتبین سے پوچھ لے چابی کدھر پڑی ہے؟ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ فوراً کہے گا کرامن کاتبین دیکھتا ہے، میری بات سنتا بھی ہے، لیکن اس کی بات میں تو نہیں سنتا۔ صحابہ کا بھی نظریہ تھا نبی قبر میں زندہ ہے، وہ تو ہماری بات سن لیتے ہیں، وہ جواب دے ہم جو نہیں سنتے۔
وہ جواب دے ہم جو بولو نا، ہم جو نہیں سنتے. پھر وہ کہے گا جب نبی سن لیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سنتے؟ درمیان میں دیوار تو ایک ہے، ادھر والے نے سنی ہے، ادھر والے نے کیوں نہیں سنی؟ میں نے کہا تو نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے یا پڑھا قرآن کو سمجھا نہیں ہے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھتا تیرے سوال کا جواب تو قرآن میں تھا. کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے، توجہ رکھنا میری دلیل پہ، قرآن کہتا ہے وَمِن بَرَائِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر بندے کے پیچھے پردہ آ جاتا ہے. تلگن کے دوستو مجھے بتاؤ پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ بتاؤ نا، پردہ پیچھے یا آگے؟ قرآن کہتے ہیں جو بندہ وفات پا جائے اس کے آگے پردہ نہیں، اس کے پیچھے پردہ ہوتا. اس کے کیا پردہ ہے؟ یہ قرآن نے بات کیوں سمجھائی ہے؟ میں بات سمجھاتا ہوں. آپ بازار میں گئے ہیں، والدہ محترم آپ کے ساتھ بازار میں گئی ہے، والدہ نے برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا نا؟ بولیے. جب والدہ نے پردہ کیا، اپنے آگے پردہ لٹکا لیا، برقع پہن لیا ہے، تو دکاندار یا ڈاکٹر امی جان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ بولو نا، پردے میں ہے، بولو پردے. لیکن امی جان دکاندار کا چہرہ دیکھتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امی جان پردے میں ہے، ڈاکٹر تو پردے میں نہیں ہے نا. پتہ چلا جو پردے میں ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو پردے سے باہر ہے وہ پردے میں اس کو دیکھ لے. یہ پردے کے خلاف نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں من برائم برزخ، جو دنیا چھوڑ جاتا ہے اس کے پیچھے پردہ ہے. کیا مانا؟ جب دنیا میں عورت ہے اس کے آگے پردہ ہے اور جب مرنے والا ہے اس کے پیچھے پردہ ہے. تو جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا، لیکن جو پردے میں ہو اس کو دیکھ لے. جو پردے میں نہیں تو یہ خلاف تعجب نہیں ہے. امی عائشہ کہتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں جب نبی کی قبر پہ گئی، ابو بکر صدیق بھی ہے، میرے پیغمبر شوہر بھی ہیں، میں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا. ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا والد ہے، لیکن واللہ فرماتی ہے قسم اٹھا کے میں بات کہتی ہوں، فلما دفن عمر وبحر، خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں حضرت عمر جب دفن کر دیے گئے، واللہ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں ما دخلت الا انا مشدودۃ علی ثیابی، میں حضرت عمر کی حیا من عمر کے حیا کی وجہ سے پردہ کر کے قبر پہ جایا کرتی. فرماتے ہیں میں نے صدیق سے پردہ نہیں کیا، وہ تو میرا باپ ہے. قبر میں نے حضور سے پردہ نہیں کیا، وہ تو میرا شوہر ہے. عمر دفن ہو گئے تو میں نے ان سے پردہ کر لیا حیا کی وجہ سے. مماتی کہتے ہیں جو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، حضرت عمر ان کو نظر نہیں آتے. عمر نے کیسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ من برائی برزخ، عمر پردے میں ہے، باہر والا پردے میں نہیں ہے. جو پردے میں ہو وہ دیکھ لے، خلاف تعجب نہیں ہے. اور پردے والا نظر آئے تو یہ مقام تعجب ہے. نبی پردے میں ہے، صحابی پردے میں نہیں ہے. نبی کا سننا بھی پردے میں، نبی کا جواب دینا بھی پردے میں، نبی کا نماز پڑھنا بھی پردے میں. یہ باہر والا پردے میں نہیں ہے، پردے میں تو اندر والا ہے. جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، اور جو پردے میں ہو اس کو باہر والوں کے حالات کا پتہ چل جائے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے. یہ تو برزخ کے مطابق ہے. نہیں سمجھا؟ برزخ کے ہم نے سلام کی حضور نے سن لیا، ان کا سننا پردے میں، ان نے جواب دیا، جواب دینا تو نہ ہمیں سننے کا پتہ نہ جواب دینے کا پتہ. نبی نے فرما دیا سنتا بھی، نبی نے فرما دیا جواب بھی دیتا ہوں. اس میں اشکال کی بات نہیں ہے. صحابہ کا اجماع تھا. توجہ، تمہیں مماتی کہہ دے گا، میں پھر وسوسے دور کرتا ہوں. اس حدیث کو ہم نہیں مانتے. کہ تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے عقل میں بات نہیں آتی. عقل میں کیوں نہیں آتی؟ کہتے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات جو کہتی ہے کہ جب حضور پاک تھے میں نے پردے کا خیال نہیں کیا، یہ میرا شوہر ہے. حضرت ابوبکر صدیق دفن ہوئے، میں نے پردے کا خیال نہیں کیا، یہ میرا والد ہے. حضرت عمر آئے تو میں نے پردے کا خیال کیا. عمر کے حیا کی وجہ سے. توجہ رکھنا، وہ تمہیں وسوسہ ڈالے گا، شبہ پیدا کرے گا. حضرت عمر نے منو مٹی میں سے دیکھ لیا ہے تو ایک چھوٹے سے کپڑے سے نہیں دیکھ سکتے. اعتراض سمجھے؟ حضرت عمر نے منو مٹی سے دیکھ لیا ہے، ایک چھوٹے سے کپڑے سے نہیں دیکھ سکتے. یہ تو عقل کے خلاف ہے. میں نے عقل کے خلاف نہیں ہے. اگر عقل ہو تو عقل کے مطابق ہے. اگر عقل ہو تو عقل کے کہا وہ کیسے؟ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل مولانا محمد امین اکاڑوی نبر اللہ مرکز مثال دیا کرتے. ادھر دیکھو، یہ تمہارے سامنے لوہے کا پائپ موجود ہے،
اگر لوہے کا پائپ ہو یا لوہے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہو 1 میٹر چوڑا ہے اور 70 میٹر لمبا ہے، اس کے ایک کونے پہ بجلی کا کرنٹ لگا تو فوراً کرنٹ وہاں پہ چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے کہ اور اگر اس کے درمیان میں آدھے انچ کا ربڑ لگا دو تو پھر اب ہم پوچھتے ہیں کہ 1 میٹر لوہے سے یہ کرنٹ گزرا ہے تو آدھے انچ ربڑ سے کیوں نہیں گزرا؟ عمر نے منو مٹی سے دیکھا ہے تو پردے سے کیوں نہیں دیکھا؟ تو جو کرنٹ ادھر سے گزرتا ہے تو ربڑ سے کیوں نہیں گزرتا؟ اس کا جواب تیرے ذمہ، اس کا جواب ہمارے ذمہ۔ یہ سمجھے؟ منو مٹی سے دیکھ لیتے ہیں تو ایک چھوٹے سے پردے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے کہا 1 میٹر لوہے سے کرنٹ گزر گیا ہے، آدھے انچ ربڑ سے کیوں نہیں گزرا؟ جو سوال تو نے کیا وہ سوال ہم نے کیا۔ توجہ، ادوکار بھی اتنی بات کہتے، اگلی بات میں ادوکار بھی بڑے تھے، ہم چھوٹے ہیں، میں اس میں حاشیہ چلا کر بات کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں فرق کیا ہے کہ لوہے کی جنس اور ہے، ربڑ کی جنس اور ہے، مٹی کی جنس اور ہے، کپڑے کی جنس اور ہے۔ جنس بدل جائے حکم بدل جاتا ہے، جنس بدل جائے حکم بدل جاتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، دلیل امت کا اجماع ہے، دلیل امت کا بولو نا، دلیل امت کا۔ نبی کی موت کہاں سے ثابت؟ اجماع صحابہ سے۔ حیات سے قبر کہاں سے ثابت؟ بولو بولو کہاں سے ثابت؟ تو پھر میں ایک جملہ کہنے لگا، جو پیغمبر کی موت نہیں مانتا تو مان لے وہ صحابہ کا اجماع نہیں مانتا، جو پیغمبر کی حیات سے قبر نہیں مانتا تو مان لے وہ صحابہ کا اجماع نہیں مانتا۔ اگر رافضی صدیق کی خلافت نہ مانے اس کے خلاف جو بولتا ہے اجماع صحابہ کا منکر ہے، جو نبی کی حیات سے قبر نہ مانے اس کے خلاف بھی بولنا یہ بھی صحابہ کے اجماع کا منکر ہے۔ یہ تو دونوں نہیں مانتے اجماع صحابہ کو، اس لیے اتحاد اہل سنت والجماعت کا موقف کھلا ہے۔ اجماع کا منکر رافضی ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے، اجماع کا منکر اگر مماتی ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے۔ وہ بھی صحابہ کو نہیں مانتا، یہ بھی صحابہ کو نہیں مانتا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ تیرا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا بھائی، ہماری کھلی جنگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد پر پختگی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پورے بیان کا خلاصہ یاد رکھ لو گے؟ بولو نا، کیا خلاصہ ہے؟ نبی کی موت، بولو بولو، نبی کی موت، موت کے بعد قبر میں حیات ہو گیا۔ دوسری بات، اجماع کے منکر کا مزاج، اجماع کے منکر کی سزا یاد رکھ لو گے۔ اجماع کے منکر کا مزاج انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کفر میں جاتا ہے، اور اجماع کے منکر کی سزا دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، موت کے بعد جنت نہیں ملتی۔ اے اللہ ہم اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، نبی کی حیات سے قبر بھی مانتے ہیں، ہمیں انکار سے بھی بچا لے، تکبر سے بھی بچا لے، کفر سے بھی بچا لے، دنیا میں ہدایت عطا فرما، مولا آخرت میں جنت عطا فرما، مولا آخرت میں جنت عطا فرما۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ ہماری اس میں کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت، اس کی شدید ترین ضرورت تھی، مدرس حرم مکہ مولانا مکی حجازی کے فرمانے پر ہم نے لکھی ہے، مکمل نماز احادیث کے ساتھ لکھ دی ہے۔ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، باہر کتاب پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں، چونکہ فرقہ ختم تھی، اگر ہے تو پڑھی ہے، اگر نہیں ہے تو بعد میں ہے۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، اس طرح مختلف عنوانات پہ جو کتابیں باہر پڑھی ہیں، آپ دعا کو لینا چاہیں تو لے لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس جگہ کو جو معاویہ مسجد کے نام سے منسوب کیا ہے اپنے فضل کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جس کے ادارے کی نیت کی ہے اس کو اپنے فضل کرم سے مکمل فرما دے۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مقروضوں کی قرض ادا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق۔